سلامت رکھے جی شمس میاں. آمین آمین. قائد تحریک اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، کیونکہ آپ ہی مہاجروں کے وہ متفقہ قائد ہیں کہ جس کی وجہ سے آج مہاجر قوم اپنی شناخت لیے ہوئے ہے، ورنہ اس سے پہلے تو بے یار و مددگار تھے. قائد تحریک یہ بہت بڑا احسان ہے آپ کا مہاجر قوم پہ، اور اس احسان کے بدلے میں نہیں سمجھتا کہ ساری مہاجر قوم جو ہے وہ کوئی حق چکا سکتی ہے اس حوالے سے. قائد جہاں تک قائد تحریک حیدر مہدی کی بات ہے، دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے نام ہیں، ان کو ڈسکس کرنا بھی میرے خیال سے آپ جیسے ایک ویژنری اور بڑے لیڈر کے لیے ان سے بہتر یہ ہے کہ جو ہماری سوشل میڈیا ٹیم ہے وہی ان کو جواب دے. تو جس طرح نہیں کی شمس بات میاں، شمس بھائی، میں شمس بیٹا میں کبھی آؤٹ آف کوشچن کے کبھی میں یہ کر لیتا، لیکن کیونکہ یہ پنجابی اسپیکنگ ہے اور یہ ظاہر کر رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ بڑا ہمدرد ہے یہ اور فوج کے خلاف ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. قائد تحریک جب سے آپ نے براڈ شروع کیا اس کے بعد سے پی ٹی آئی کے اور مختلف سیاسی جماعتوں کے اور مذہبی جماعتوں کے لوگ جب آپ کے براڈ پہ شروع ہوئے، اسپیشلی جو ایک کثیر تعداد پی ٹی آئی کی آپ کے براڈ پہ آئی، تو اس کی وجہ سے اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو پینک ہوا اور وہ مختلف طریقے سے بنا کرتے رہے، کیونکہ آپ کے جو حقائق 40 سال پہلے تھے وہ آج رونما، آج تو لوگ آپ سے آ کے سوری کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، تو یہ وہی تو وجہ ہے. اگر ہم 9 مئی 2023 کے واقعے کے بعد دیکھیں تو لوگوں کی آنکھیں کھلی کہ پاکستان کے فوجی کرپٹ جنرل کیا کرتے ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور پاکستان کے مظلوم عوام کے ساتھ. لیکن آپ نے جو 40 سال پہلے کی تھی باتیں وہ آج تو غفار مہدی یہ کرنال میں پیدا ہوئے تھے، یہ کرنال کے رہنے والے ہیں، اور 1942 میں برٹش آرمی ان کے والد صاحب نے جوائن کی تھی مہدی کے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جیسے آپ کو پتا ہے کتے نہلانا، گھوڑے نہلانا اور مقبریاں کرنے میں ان کو ایوارڈ بھی ملا تھا دسمبر 1946 کو، اور 26 ایکڑ زمین بھی انگریزوں نے انہیں دی تھی. تو وہ جو خون ہے وہ خون تو بولتا ہے نا. تو جس حساب سے یہ آپ پہ تنقید کر ارے رہے ہیں میاں پتہ ہی نہیں ہے. یہ شمس میاں یہ اتنی معلومات کہاں سے جمع کر لی بھائی؟ ویکیپیڈیا ہو تم کیا؟ بھائی بس تھوڑی سی تحقیق کرنی پڑتی ہے، کتابیں پلٹ کرنی پڑتی ہیں، اور ان ساری چیزوں کا آپ کو پتا ہے کہ ایتھینٹک بات کریں گے تو ایتھینٹک ہوگی، ورنہ ہوا میں باتیں کرنا تو جیسے حیدر مہدی نے ہوا میں بات کی تو ہم ہوا میں باتیں تو نہیں کرتے، ہم تو آپ کے کارکن ہیں بھائی، ہم تو بہت ہی پروف کے ساتھ بات کرتے ہیں بھائی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، خوب لائے. اور بھائی ان کو تو کیپٹن بھی نہ کہیں، یہ بیسیکلی کیپٹن ہے کیونکہ آلریڈی کیسا بھی ہے ان کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے اور ان سے جو جتنے بھی بیچز تھے وہ چھن چکے ہیں. اب ان کو صرف مہدی کہا جائے. اب آپ ان کو مہدی کسی بھی مہدی کے حوالے سے پہچان سکتے ہیں، چاہے حیدر مہدی کہہ دیں، حیدر چوڑا چمار کہہ دیں، حیدر بھنگی کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں. تو اس میں حیدر مہدی اور وہ جو راجہ عادل راجہ پروگرام کرتے ہیں اس میں عادل راجہ بہت رسپیکٹ سے آپ کا نام لیتا ہے بھائی، لیکن انہوں نے کبھی بھی جو ہے نا، انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اس کو بھی شٹ اپ کال دی ہے اسی طرح. تو بھائی یہ جو تہذیب و تربیت ہے یہ گھر سے ہے، یہ ماں کی گود سے شروع ہوتی ہے. تو ان کو تو ماں کی گود سے ہی تربیت نہیں ملی جو یہ بغیر کسی پروف کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین. آپ نے جیسا کہا بھائی، حقیقی میں 92 میں آپریشن میں ہم لوگ سب وہیں تھے، آپ نے تو نہیں کہا تھا. آپ تو چاہتے تو اس وقت اتنی طاقت تھی، آپ کہتے کہ فوجیوں کے خلاف جو ہے کھڑے ہو جاؤ. لیکن 1992 19 جون سے لے کے آج تک جو آپریشن ہم پہ چل رہا ہے، مہاجروں پہ چل رہا ہے، آپ کے تنظیم پہ چل رہا ہے، آپ نے تو کبھی ربڑ کی گولی بھی کسی فوجی کو نہیں لگی، نہ کبھی آپ نے کوئی حکم دیا. تو یہ لیڈرشپ ہوتی ہے نا بھائی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی ریٹنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں یا اپنی پاپولیرٹی کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ سب سے پہلے الطاف بھائی پہ تنقید کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر منہ کی کھاتے ہیں. تو یہ تو ہم نے دیکھا ہی ہے نا بھائی. جزاک اللہ خوش رکھے. اللہ آپ کو بہت صحت دے بھائی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، بہت شکریہ ساتھیو. تھینک یو. اللہ حافظ.
بہت بہت شکریہ سہیل شمس بھائی. اللہ حافظ. آداب.